وہ معاویہ کے زمانے میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی نہ کوئی تقریر کی ہے، نہ کوئی کوشش کی معاویہ کو تخت سے الٹنے کے لیے، اور معاویہ بھی ان کو برداشت کر رہا تھا، معاویہ بھی ان کو قتل کرنے یا ان کے خلاف کوئی لشکر بھیجنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ بقیہ خلفاء ان کو شہید کرنے کے طرف آئے ہوں کہ بھئی کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے کہ آپ کو قتل کر رہا ہے، اس کے خلاف تو تقی نہیں ہو سکتا نا۔ اگر لشکر آ رہا ہے آپ کو ذبح کرنے کے لیے اور آپ کی اولاد کو مثلا کنیز بنانے کے لیے، تو پھر تو تقی ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ جنگ کریں گے اور عزت کی موت مریں گے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ انہوں نے یزید کے خلاف یہ اٹھے ہیں اور انہوں نے انقلاب کیا، یہ ایک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا ایک سیریز ہے اسی کہ کیا امام حسین علیہ السلام واقعا انہوں نے انقلاب کیا یا نہیں کیا۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سچویشن تھا وہ بڑا مختلف تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے، کہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچویشن یہ تھا کہ اس کو حکومت وقت برداشت کر رہے تھے، خلفائے وقت ان کو کہ جب تک یہ ہمارے خلاف یہ کوئی بغاوت نہیں کرتے، لوگوں کو نہیں ورغلاتے، تو ان کو ہمیں قتل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا وجہ ایسے ہی ہم بدنام ہو جائیں گے، لوگ سوال اٹھائیں گے، اور ہم دنیا ہمارے سامنے جھک رہی ہے، دنیا فتح ہو رہی ہے، تو اپنے ادھر مدینے میں کیوں ایسے مشکل پیدا کریں اپنے لیے؟ اور امیر المومنین علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ اگر میں ان کے خلاف اٹھتا ہوں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ پیغمبر نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ کو انصار نہیں ملتے تو آپ اپنے زندگی کو بچائیے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سچویشن یہ تھا کہ یزید بہرحال ان سے انتقام لینے کی فکر میں تھا، کہ یزید خود ان کو زندہ نہیں چھوڑ رہا تھا، کیونکہ یہ یزید کا جو مینٹیلٹی تھا، بنی امیہ کے جو فینیٹکس تھے، ان کے مینٹیلٹی یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ کیسے ذلیل کیا؟ بھائی جنگ بدر میں ہمارے جوانوں کو قتل کیا، ہمارے سرداروں کو قتل کیا، ہمارے نانا دادا چچا، اس کے بعد احد میں ہمارے بہت سارے لوگ مارے گئے، پھر انہوں نے آ کے مکے میں ہمارے گھروں کو فتح کیا اور ہمیں غلام بنا کے کہہ دیتا انتم الطلقاء، غلام بنا کے میں آزاد کیا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ بنی ہاشم بنی امیہ کے جو دو خاندان ہیں، بنی ہاشم نے ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے، بنی ہاشم نے ہمیں بڑا ذلیل کیا ہے، اور وہ بھولے نہیں ہیں۔ ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 50 سال پہلے ہی تو ہوا ہے جو کربلا کا واقعہ ہوا۔ تو یہ ان کے میں نے اگر میری سیریز دیکھیں تو وہاں پہ میں نے ان کے کوٹس دکھائے تھے کہ یہ کیسے یہ کہتے تھے کہ ہاں بالکل ہمارا حق، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ عثمان کو بھی انہوں نے بنی ہاشم نے قتل کیا، عثمان کو کیونکہ بنی امیہ کا بڑا تھا، بنی امیہ کا پہلا خلیفہ عثمان تھا، عثمان کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا اپنے گھر میں، اس کی بیوی کو بھی زخمی کیا گیا تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ ان کو انہی لوگوں نے قتل کیا، بنی ہاشم نے قتل کیا۔ تو یہ ان کے دل میں، اور یہ تقریریں کرتے تھے، گالی دیتے تھے یہ بنی امیہ والے مختلف جگہوں پر۔ تو جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب معاویہ کا وفات ہوا ہے اور یزید خلیفہ بنا ہے، تو یزید تو وہ یہی چاہ رہا تھا، اس کا ارادہ یہی تھا کہ میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کروں۔ تو امام حسین علیہ السلام بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میں دنیا میں کہیں جاؤں یہ مجھے قتل کریں گے، اور وہ مکہ آئے، مکہ آنے سے پہلے میں نے کتنے کوٹس دکھائے کہ وہ کہہ رہے تھے میں مکہ جاؤں گا، ادھر اگر مجھے ان لوگوں نے رہنے دیا تو میں مستقل مکہ رہوں گا، پھر میں ہمیشہ کے لیے مکہ رہوں گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام انقلاب کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کو بخوبی خود بھی پتا تھا کہ وہ یزید کا تختہ نہیں الٹا سکیں گے، ان کے نانا نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ یہ یزید کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے۔ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مکے میں تھے تو اس وقت بنی امیہ کی جانب سے بڑا لشکر آیا تھا کہ حج کے وقت ان کو شہید کیا جائے، اور اسی وقت کوفے کے لوگ بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں خطوط بھیج رہے تھے کہ آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کے سب سپاہی ہیں، آپ کے لشکر ہیں، ادھر آ جائیں، آپ کی ادھر بادشاہت ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں رہتے تو شہید ہو جاتے، دوسری طرف کوفے والے بلا رہے ہیں، اور ان کو یہ بھی بخوبی پتہ ہے کہ کوفے والے وعدہ نہیں نبھائیں گے، جب وہ قریب آ جائیں گے تو وہ ان کو شہید کریں گے، لیکن ان کے پاس چارہ کوئی نہیں تھا۔ وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں جہاں، اور لوگ بھی یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ شہید ہو جائیں گے، تو یہی کہتے تھے کہ میں جہاں بھی جاؤں میری شہادت۔ کوفہ نہ جاتے تو تاریخ ان کو
تاریخ ان پہ سوالیہ نشان رکھ لیتا کہ آپ کی یہ بہت بڑی سیاسی غلطی ہے کہ آپ کے پاس جب ہزاروں کی تعداد میں لشکر کوفے میں موجود تھے، کیوں آپ نہیں گئے؟ وہ آپ کے والد صاحب، ابھی 20 سال پہلے والد صاحب کا دارالخلافہ وہیں پہ تھا، کوفے کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بلایا، آپ نے اپنے چچا کے لڑکے یا مسلم کو بھی بھیجا، مسلم ابن عقیل نے بھی، لوگوں نے ان سے بیعت کیا، مسلم نے بھی مشورہ دیا کہ آپ آ جائیں، ادھر سب تیار ہے تو آپ آ جائیں۔ تو اس طرح ہوا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے خروج نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں نا، آپ حکومت سے تقیہ کر رہے ہیں، حکومت آپ کو نہیں، حکومت آپ کے پیچھے نہیں آتی، آپ کو حکومت سے کوئی کام نہیں ہے، تو ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں نا۔ بقیہ اماموں کا یہ صورتحال تھا، ٹھیک ہے نا؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح صورتحال ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، حکومت آ رہا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ان سے کام ہے، یہ ہم سے کام نہیں لے، ہم ان سے کام ہے، ہم ان سے ان کے نانا کا، ان کے بابا کا انتقام سے ان کو قتل کریں گے۔ تو اب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ عزت، ان کے پاس چارہ ہی نہیں سوائے لڑنے کے، سوائے جہاد کرنے کے، لڑنے کے کوئی چارہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟